الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حضرات احترام، آج کی گفتگو دعا کے آداب کے متعلق ہے۔ دعا جس کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، اصطلاحی معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہر تکلیف میں، پریشانی میں، خوشی میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے دعا ہے۔ دعا کے 3-4 آداب ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا اور پہلا اور بنیادی ادب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ میری دعاؤں کو سوائے اللہ کے اور کوئی ذات سن نہیں سکتی اور قبول نہیں کر سکتی۔ مجھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق مہیا کرنے والا اللہ ہے، چلنے کی، بولنے کی، کام کرنے کی ہر لحاظ سے صلاحیت عطا کرنے والا اللہ ہے، اور میری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح، تمہاری پکار کا میں جواب دوں گا، ضرور دوں۔ یہ سب سے پہلا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میری دعاؤں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ تمام انبیاء نے، حضرات صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، محدثین نے، اللہ والوں نے، سب نے جب بھی مصیبت میں پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اب دعا کے آداب میں سے آگے ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد پاک پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ سے اپنی دعا مانگی جائے، تو ایسی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، دعا مانگی، تصدیق دینا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود بھیجا۔ آپ نے فرمایا عاجل آدمی نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی، اس کی دعا قبول نہیں۔ اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو بتایا کہ دعا مانگنے کا یہ ذکر رہا ہے۔ پھر چند لمحے گزرے، ایک آدمی آیا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی، آپ علیہ السلام پہ درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی دعا کا حق ادا کر لیا، جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تم سے۔ یہ دعا کے آداب پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان۔ دوسری بات دعا کے ادب کے حوالے سے کہ دعا ہمیشہ دل جمی کے ساتھ مانگی جائے، یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اللہ سے دعا مانگے تو اس طرح نہ مانگے اللہ تیری مرضی ہے تو دے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ نہیں، اللہ سے پورے یقین سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اگر ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو دوسرا آدمی بیچ میں رکاوٹ ڈال کر دعا نہیں قبول ہو جائے۔ اللہ سے پوری دلجمی کے ساتھ دعا، یقین کے ساتھ دعا۔ تیسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا توجہ سے مانگی جائے، بالکل غفلت کی حالت میں دعا نہ مانگی جس طرح ہمارے یہاں مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا غفلت کی حالت میں مانگی جاتی ہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاتھ دبا رہا ہے، یہ دعا نہیں کرتا، یہ دعا اپنے ہاتھ دبا رہا ہے، اور نظریں کہیں ہیں، دھیان کہیں ہے، منہ سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ میری مجھے، یا اللہ یہ دعا نہیں کرتا، اپنے ہاتھ دبا رہا ہے۔ دعا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، خالق و مالک سے مانگ رہا ہوں۔ وہ حجاج بن یوسف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف کا گزر ہوا تھا اللہ کے پاس سے، ایک آدمی نبینا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہ میری بینائی واپس کروا دے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کتنی دیر ہوگی دعا مانگتے ہوئے؟ 4 سال کا ہو گیا ہے۔
حجاج کہنے لگا شام کو میں نے ٹھیک یہاں سے گزرنا ہے، اگر تیری بہنائی واپس نہ آئی تو میں نے تیری گردن کا مجھے قتل کر دینا۔ شام کو جب وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا ہاں کیا حالات ہے، کہتے کہ میری بہنائی واپس آ گئی۔ کہا تو نے دعا دل سے مانگی ہے، 4 سال سے جو تو دعا مانگ رہا تھا نا، پنجابی میں جنہیں ہم کہتے ہیں گونگلوں کی مٹی کا ہٹنا، تم ایسے دعا مانگ رہے، تم تو کھانا پوری کر رہے تھے، تم دعا نہیں مانگ رہے۔ اب جب تمہیں پتا چل گیا کہ میرا وہ آخری وقت آ گیا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، تم نے دل سے دعا مانگی، اللہ نے تمہاری قبول کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حالت غفلت میں مانگی گئی دعا وہ فیض اللہ میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ قبول کرتا، اور جو دل سے دعا مانگی گئی ہو وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا کے لیے توجہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اللہ سے توجہ کے ساتھ مانگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز شاید کہ وہ ہم نے بہت ہی دور ہوتی ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ یہ عمل پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کو تو تم نے جو دینا ہے دے، لیکن اس کو پہلے دے۔ یہ تو دعا مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو تو تم نے دینا ہی دینا ہے، اس کو پہلے عطا کر کے اس کو اس کے ساتھ بات کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ صرف تیری رضا کی خاطر اس لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اپنے لیے ہمیں ایک دوسرے پہ منہ پہ دعائیں دینے کو آتی ہیں، تو کبھی غیر موجودگی میں دعائیں کر کے بھی دیکھیں۔ یہ اسلام ہمیں آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، آپس میں جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ غیر موجودگی میں ہم ایک دوسرے کو ساتھ دعائیں دینے ہیں، سامنے میں ایک دوسرے کے ساتھ دعائیں دیتے ہیں، دعائیں بھی دیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت لوگوں کو تبلیغ کرتے، رب کا پیغام پہنچاتے، رات کو مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں کر لیتے تھے، یا اللہ تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اب اس کو دلوں میں اتارنا تیرا کام۔ یہ زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا۔ ہم زندگی اپنی نہیں جی رہے، دوسروں کی جی رہے ہیں۔ بات تو سمجھے گا تھوڑا، ہم زندگی اپنی نہیں گزار رہے، ہم دوسروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینا۔ نہیں وہ کیسے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ ایسے کرتے کری جا رہا ہے، یہ کیوں کری جا رہا ہے۔ بھائی اس کا مال ہے، خرچ کرے نہ کرے، اس کا وہ معاملہ ہے، وہ کرے نہ کرے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی گزار ہی نہیں رہے، ہم دوسروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ اس انداز کے ساتھ دعا مانگنا، دل جمی کے ساتھ دعا مانگنا، توجہ سے دعا مانگنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجنا، درود شریف بھیجنا، یہ سارے دعا کے آداب ہیں، ان کو مزید خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔